السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 آیات مقدسہ نمبر 60 تا 63 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان مجرمین، کفار اور مشرکین، منافقین کا مائنڈ سیٹ ہمیں سمجھایا کہ یہ لوگ اصل میں جب عذاب دیکھتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تو ایسی صورت ہوگی، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہاں پر 3 قسم کے مائنڈ سیٹ سامنے آ جائیں گے۔ ایک وہ ہے جو افسوس کا اظہار کریں گے، اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے واقعی توجہ نہیں کی، بلکہ ہم نے تو مذاق اڑایا۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو اللہ کے کھاتے میں ڈال دے گا، بھائی اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی متقین بن جاتے۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا جو کہے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا مزاج بھی ایسا ہی ہے، آئندہ نہیں ہوگا، اب گناہ ہو گئے، اب پریشانی آ گئی، آئندہ نہیں ہوگا۔ اللہ معاف فرمائیں ہم سب کو۔ میرے عزیزو، ہم بھی اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمیں پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، حادثہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جب خوشی کے معاملات ہوتے ہیں، خوشحالی کے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر خوشیاں منانے کے لیے ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے تو یہ خوشی منانی ہے، اور یہ خوشی جو منا رہے ہیں اگر نہیں منائیں گے تو ہماری تقریب ادھوری رہ جائے گی، اور دوسروں کو دیکھ کر یہ کہیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم نے یہ بھی خرچ کرنا ہے، یہ کھانے پکانے ہیں، فضول خرچی کی انتہا کر دیں گے۔ حالانکہ میانہ روی سے سارے کام ہو سکتے ہیں، میانہ روی سے حب جمال کے تحت آپ ہر کام خوبصورتی سے کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے یہ تینوں جو مجرمین ہیں، اللہ نے ان کو جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب واپس جانے کا موقع نہیں ہے، آپ کے پاس میری رہنمائی آئی، آپ نے سنا ہی نہیں، جھٹلا دیا، انکار کر دیا،
تکبر کیا اور کافر ہو گئے۔ اب تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ سنیے کیا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے، اور جھوٹ کس پر بولتے تھے؟ علی اللہ، اللہ پر۔ وجوہہم، ان کے چہرے، مسودہ، سیاہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جھوٹے لوگوں کے چہرے، اور جھوٹے بھی ایسے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب دل سیاہ ہے تو ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے۔ انسان کا جو دل ہے یہ مرکز ہے، اور مرکز پاک ہے، پاکیزہ ہے، روشن ہے، تو اس کا اثر چہرے پہ آتا ہے۔ اور اگر مرکز ہی تباہ شدہ ہے، اس میں جھوٹ غالب ہے، تکبر غالب ہے، کفر، شرک اور ظلم غالب ہے، تو میرے عزیزو چہرے کیسے سفید ہو جائیں گے؟ وہ سیاہ ہی ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، سب چیزوں کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے۔ قلب کی پاکیزگی ضروری ہے، اور تمام امور کا مرکز سچ ہے۔ اگر جھوٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا، سچ کو جھوٹ سے ملا دیا، حق کو باطل کے ساتھ ہم نے خلط ملط کر دیا، تو یاد رکھیے تمام فلسفی، تمام عمل و کردار تباہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم مثوی ٹھکانہ للمتکبرین، یہ جو جہنم ہے یہ متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم اصل میں متکبرین کی جگہ ہے، مشرکین کی جگہ ہے، کفار کی جگہ ہے، ظالمین کی جگہ ہے، منافقین کی جگہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اگر کوئی نیک لوگ، تقوی والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی کر دیں گے تو وَيُنَجِّي اللَّهُ، اللہ نجات دے دیں گے، الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی کوشش کی، جو بچے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیا، ان کو اللہ بچا لیں گے۔ اور پیچھے تو ہم بڑا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، لیکن اس شکل میں ہے جب دل میں شرمندگی آئے، اور اگر مسلسل کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، منافقت ہے، تکبر اور غرور ہے، اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی طرف توجہ نہیں، رہنمائی کی طرف توجہ نہیں، تو رہنمائی کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی، کوئی عذاب نہیں آئے گا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے عزیزو اللہ کے بندوں کو کیا غم ہو سکتا ہے؟ اللہ تو تلاش کر رہے ہیں کہ گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیں، مجرمین کو معاف کر دیں، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی اس سے لغزش، غفلت ہو جائے تو اللہ کیوں نہیں اس کو معاف کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا تعارف یہ ہے، سنو اللہ کا تعارف سنو، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، نگران ہے۔
ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ اس کے نگران ہے، اور ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں میرے عزیزو، وہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق وہ مفید ہیں، فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے، بھیڑیا ہے، درندے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے ماحول کے مطابق اللہ نے حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اللہ نے خود نشاندہی فرما لی۔ لیکن اپنے ماحول کے اعتبار سے اللہ نے اس مخلوق کا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں، مقالید کنجیاں، چابیاں، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اللہ کے پاس۔ کیا مطلب؟ بھائی اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، تجلیات ہیں۔ اللہ وہ تجلیات، اس کے انوار و تجلیات وہ برستے رہتے ہیں، اللہ ان کو کھولتے رہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے پاس، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس نظام کائنات کو بڑی ترتیب کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں، والذین کفروا بآیات اللہ، اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ انسان اللہ سے رہنمائی لے کر اللہ کی آیات کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے، اس پر غور و فکر کرے، اس کی رٹ کو قائم کرے، تو پھر یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ لیکن والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی اس کو سمجھو، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے؟ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ایک تو آیات کا انکار یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں اس کو، اللہ کی کلام، وہ تو کافر ہے۔ لیکن اللہ کی آیات کو پڑھ کر ہم اس پہ غور و فکر نہ کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ بھی تو انکار ہی ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی اللہ کی نعمت ہمارے سامنے موجود ہو، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، یہ انکار ہی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یاد رکھو، اللہ کی آیات کا انکار ہم نے کیا، اللہ کے سسٹم کو قبول ہی نہیں کیا، کسی سسٹم کو۔ جب سے ملک پاکستان معرض وجود میں آیا، آج تک جتنے بھی سسٹم ہیں غیروں کے ہیں، یورپ کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، اسی کا سرمایہ داری نظام ہے، معاشی نظام، اسی کا سیاسی نظام، اسی کا عدالتی نظام۔ تو اللہ کی ان آیات کو کہاں ہم نے سمجھا، کہاں ہم نے اس کی رٹ قائم کی؟ یہ انکار ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، آج ہم گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اٹھ گئیں، ہمارے معاشرے سے اٹھ گئیں، ہمارے گھروں سے اٹھ گئیں، ہمارے سسٹم سے اٹھ گئیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ان جو آیات ہیں اس پہ غور و فکر کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔